ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے عہدِ خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص اعراض کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب وہ قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہ تھا، اور وہ یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے اور انہیں جوں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لائن بے گناہ افراد اور بالخصوص سعادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے، چنانچہ اشارے مفہوم نوکروں نے اس کے لیے روٹیاں تیار کی جنہیں سعادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لائن نے اس روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج کوفہ بصرہ کے دوران شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضہ علگہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھا اور حجاج کو کہا اس گوشت کے ٹکڑے کو نگلے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی مسلط کر دی۔ حجاج کی طرف 24 گھنٹے آگ کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، لیکن پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد بالخصوص سعادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا میں خدا سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی دعا ہے جلد از جلد میری روح کو قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و عالم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ ششری مجالم کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامتی وزیر کہنے لگے آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح سے ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو میرا اس دن وزیر ہو تو اس دن یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کی کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اس طرح اسے موت بھی عبرتناک ہوئی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل بھی چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی تھی اور 24 گھنٹے دن رات آگ جلائی جاتی، لیکن پھر بھی اس ملعون کی سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی اس کی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو یہ وہ ہندا نہیں جو سید شہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں گرفتار رہی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی جس نے اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت کوئی نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا
سو اس نے اپنے کارندوں سے مدد لی اور ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوب ہندہ کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں گی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندہ پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائشوں کا خیال رکھتا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسی طرح سکون سے میسر ہوتا گیا اس کی زندگی میں۔ دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندہ سے بھی مشترک پیش آنے لگا جیسا وہ دوسرے لوگوں سے سلوک رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے ہندہ رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندہ سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندہ کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیری مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے تو چلی جا۔ ہندہ نامی یہ عورت نہ تو صرف اپنے حسن و جمال میں خوبصورت تھی بلکہ اونچی لحاظ سے اونچی شان میں بھی تھی اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار کی قید سے رہائی پائی۔ یہ جو 2 لاکھ درہم اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، میری طرف سے یہ تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا جس پر ہندہ نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے زیادہ اقرار ہونے لگا تو بالآخر رضامند ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان میں سے سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں تو ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کی اور خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا، حجاج علاقہ کوفہ میں اس حکم کی تحمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کے حکم کی سرتاہی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا۔ ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محل میں تھی، حجاج نے پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار کو پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ اور اس کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور اس کو وہ سکہ اٹھایا۔ وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ساتھ جو سکہ چاندی کا تھا اب وہ میں نے گرایا تو وہ سونے کا ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہوا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ آج کی ہماری ویڈیو تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔